کے بنا سردار ندار در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ حسن حسین، مطلب لا الہ کی بنیاد جو ہے وہ حضرت امام علی مقام امام حسین نے مضبوط کی ہے، اور اس لا الہ کی بنیاد میں اپنا خون، بچوں کا خون، بھانجوں کا خون، بھتیجوں کا خون، اپنے رفقا کا خون پیش کیا ہے اور بنیاد کو اور مضبوط سے مضبوط تر کر دیا ہے۔ آج دنیا میں جو ہے باقی قومیں بھی کہتی ہیں کہ امام حسین اگر آزادی اور دلیری نہ دکھاتے اور بہادری نہ دکھاتے، بلکہ وہ تو بہادری کے دلیری کے مجسمہ بن گئے تھے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ انہوں نے ظالم کے سامنے سیسا پرائی اور دیوار بن گئے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں اور ڈٹ گئے ہیں، مقابلہ کیا ہے، اور مقابلہ بھی ایسا ہوا ہے کہ ایک طرف جو ہے 72 ہے اور ایک طرف جو ہے 22,000 یا زیادہ ہیں۔ اتنی تعداد کے مقابلے میں کھڑا ہونا یہ بہادروں کا کام ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو نبی کے نواسے ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو ہاشمی ہوتے ہیں، جو سید ہوتے ہیں، جن کو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین میرے جو دو بیٹے ہیں یہ جنت کے جتنے بھی نوجوان ہوں گے ان کے سردار ہوں گے۔ آپ اسے اندازہ کریں، کائنات عظیم میں سارے علماء ممبر پر یہ بیان کرتے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار جو ہیں وہ امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اور جنت کی عورتوں کی سردار جو ہیں خاتون جن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور شہنشاہ ولایت جو ہیں مولا حیدر کرار ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ یہ اتنی عظیم شخصیتیں ہیں، اتنے عظیم لوگ ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں۔ آپ سن چکے ہیں مولانا علامہ قاری محمد علی صاحب سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو آگے کیا ہے، کن کو ساتھ لگایا ہے۔ اولاد تو اور بھی تھی، گھر والیاں بھی موجود تھی، خاندان کے لوگ اور بھی موجود تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اپنے دونوں نواسوں کو دائیں بائیں رکھا ہے، اپنی بیٹی کو پیچھے رکھا ہے، اپنے داماد کو مولا حیدر کرار اپنے بھائی کو پیچھے رکھا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں۔ ان کا دامن جو پکڑے گا، ان سے جو محبت کرے گا، اللہ کی قسم اٹھا کر حضور نے فرمایا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ قسم اٹھا کر حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کو ان کے ساتھ پیار ہے، کیوں؟ اللہ کو بھی ان کے ساتھ پیار ہے۔ حضور نے خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ محبت فرما۔ اے اللہ جو ان کے ساتھ محبت کرے تو ان کے ساتھ بھی محبت فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس سے بڑی محبت کیا ہو سکتی ہے کہ سر سجدے میں ہے اور امام علی مقام امام حسین آپ کے جو کاندھوں پر جا کر سوار ہو جاتے ہیں اور آپ سجدہ لمبا کر دیتے ہیں، 72 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، جب تک حضرت امام علی مقام آپ کے کان سے نیچے نہیں اترتے، آپ سر سجدے سے نہیں اٹھاتے۔ اور اللہ کے بندو، عبادت خدا کی ہے، سجدہ اللہ کا ہے، اللہ کی بارگاہ میں محبوب کریم سجدہ کر رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ کاندھے پر نواسا سوار ہو گیا ہے، چاہتے تو اس کو اتار سکتے تھے، لیکن آواز آئی میرے محبوب اپنے کانوں سے اپنے نواسے کو نہیں اتارنا جب تک کہ یہ خود نہ اترے۔ اللہ اکبر، آپ سر سجدے میں رکھ کر تسبیحاں پڑھتے رہے ہیں اور عبادت کرتے رہے ہیں، لیکن امام اپنے نواسے کو اتارا نہیں ہے، وہ خود اتر کر چلے گئے ہیں، تو پھر آپ نے سر سجدے سے اٹھایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا اللہ کو بھی یہ بات پسند تھی، رسول اللہ کو بھی یہ بات پسند تھی کہ وہ سوار رہتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کو یہ بات پسند تھی تو تب ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں ہی رکھا ہے، 72 مرتبہ تسبیح پڑھی ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ممبر پر تشریف فرما ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، امام علی مقام امام حسین دونوں صاحبزادے جو ہیں دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی چلتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین کو حضور نے دیکھا، خطاب کرتے ہوئے دیکھا، تو اللہ کے پیغمبر اٹھے ہیں،
خطبہ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ یہ بات جانتے ہیں لوگ، خطبہ دینا عبادت ہے، عبادت چھوڑ دی اور اپنے نواسوں کو جا کر اٹھا کر اپنے دونوں زانوں کے اوپر بٹھایا اور کہا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ محبت فرما۔ یا اللہ جو ان کے ساتھ محبت کرے تو ان کے ساتھ بھی محبت فرما۔ اور اللہ کے بندو، عبادت جس کے لیے چھوڑی گئی ہے وہ امام علی مقام امام حسین امام حسن ہیں، وہ اہل بیت طہار ہیں۔ یہ تو بات واضح ہو گئی ہے، یہ باتیں جو ہیں تب ہی قبول ہوتی ہیں جن کے دلوں میں ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر نمازی جو ہے، جتنے بھی مسالک ہیں دنیا میں پاک مسلمان اور تمام کے تمام یہ پڑھتے ہیں نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یقین اور عقیدہ یہی ہے کہ درود پڑھیں گے تو باقی عبادت بھی قبول ہوگی۔ تو درود پڑھتے ہیں اور کس پر پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ پر پڑھتے ہیں اور رسول اللہ کی اولاد پاک پر پڑھتے ہیں۔ برادران اسلام، امام علی مقام امام حسین نے جو قربانی دی ہے کربلا کی سرزمین میں، ایسی قربانی کسی نے نہیں دی ہے۔ آپ ایک بھی حدیث ایسی نہیں بتا سکتے جس حدیث میں یہ بات ہو کہ اللہ کے نبی نے دعا کی ہو کہ یا اللہ میری اولاد سے اس مصیبت کو ٹال دے، دور کر دے، بچا لے۔ کبھی بھی تو دعا نہیں کی، بلکہ یہ دعا کی اللہم آت الحسین صبر و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرمانا۔ کربلا کی سرزمین میں پہلے ہی خبریں عطا فرما دی ہیں، جبریل امین نے مجھے خبر دے دی ہے میرا نواسہ جو ہے کربلا کی سرزمین میں شہید کیا جائے گا۔ حالانکہ چاہتے تو دعا کرتے، نبی اگر دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی سورج جو ہے اس کو واپس جو ہے بنا پڑتا ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، لیکن درخت چل کر آتے ہیں۔ ساری باتیں موجود ہیں حدیثوں میں۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ دعا نہیں کی، سمجھتے تھے کہ دین اسلام کی خدمت اسی طرح ہوگی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ قربانیاں دے گا تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ یاد رکھیں۔ آج ہندو بھی کہتے ہیں، غیر مسلم بھی کہتے ہیں، اس لیے کسی نے کہا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج دنیا کے سارے انسان جو ہیں وہ کہتے ہیں امام تو ہمارا نہیں ہے، امام ہمارا بھی ہے، ہمیں بھی اسے سبق پڑھایا ہے آزادی کا اور بہادری کا اور جرأت کا سبق پڑھایا ہے۔ آج ہندو بھی کہتے ہیں، سکھ بھی کہتے ہیں، غیر مسلم ساری قومیں کہتی ہیں، تو ماننا پڑے گا مسلمانوں کو ان ہستیوں کے ساتھ محبت کرو، ان ہستیوں کے ساتھ وابستگی کرو تو اللہ تبارک و تعالی اس جہان میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اس جہان میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ خدا تبارک و تعالی ہمیں سچا مسلمان بنائے۔ اور میں بھول گیا محترم جناب پروفیسر محمد یاس صاحب جو اس ریڈیو میں محکمے بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو میرے لیے اور سننے والوں کے لیے، ہمارے محترم مقام جناب حاجی محمد مالک صاحب نقشبندی مجدد تشریف فرما ہے، انہوں نے ماشاءاللہ ہر ادارے کی خدمت کی ہے اور الحمدللہ جامعہ عثمانیہ کی بھی یہ خدمت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کی خدمت کو قبول و منظور فرمائے اور خدا تبارک و تعالی آپ کو بھائی عمیر صاحب نبی تقریر تو نہیں کر سکا، لیکن بہرحال آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری گزارشات کو میرے لیے اور سب سننے والوں کے لیے اور بیماروں کو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ ہم سب کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ضرور ہیں، اللہ تعالی ہماری تکلیفوں دور فرمائے۔